کپڑا پہننے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. کپڑا پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، ہر کام میں آپ کو پتا نا دایاں پاؤں دایاں ہاتھ ہے. کپڑا پہنتے وقت بھی ہم تو بڑی لاپرواہی سے پہنتے ہیں، بچوں کو بھی اب کوئی نہیں یاد رہتی کہنے کی کہ بیٹا دائیں طرف سے پہنے. ہمیشہ سیدھی طرف سے ابتدا کریں. قمیض ہے، کرتا ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوٹ ہے، سویٹر ہے، تو پہلے سیدھی آستین پہنیے. اسی طرح ٹراؤزر ہے، شلوار ہے یا پینٹ ہے، اس سے پہلے سیدھا پاؤں پیر اس کا جو پائنچے میں ڈالیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیض پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے. اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے پھر سیدھا پاؤں نکالتے. یعنی آغاز آپ نے سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، سیدھی طرف سے، اور جب آپ نے واپسی بھی جیسے کپڑے چینج کرنے ہیں تو پھر آپ نے الٹی طرف سے اس کا سٹارٹ لینا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کافر بھی جیتا ہے، مومن بھی جیتا ہے، لیکن مومن جب قرآن و سنت کے مطابق جیتا ہے تو ایک سنت کو فالو کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، تو وہ اجر پا لیتا ہے. جبکہ کافر وہ سارے کام کرتا ہے لیکن وہ اجر کا مستحق نہیں قرار پاتا. پھر کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، چاہے وہ چادر ہے چاہے وہ کپڑے ہیں ہمارے ٹنگے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس میں کوئی موذی جان کیڑا مکوڑا بچھو یا چھپکلی ہو یا کاکروچ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے. پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا آیا، اس نے موزہ اڑال کے اوپر لے گیا اور اوپر جا کے اسے چھوڑ دیا. موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ نکل کے بھاگا. یہ دیکھ کر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے. اب دیکھیں بعض دفعہ جوتوں میں گیٹا ہی ہوتا ہے، کوئی سفر میں وہ کتنا ڈسٹرب کرتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کس نیت سے ٹھیک ہے ہم اس موذی چیز سے یا اس تکلیف سے بھی بچیں گے. اصل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو یہ چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان چیزوں سے گھروں میں بڑی برکات آتی ہیں، برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، اللہ کی تمام رحمتیں اس پہ برسنے لگ جاتی ہے اس گھر میں جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. اب ان چیزوں میں کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی باوضو نہیں ہونا پڑتا. ایک روٹین کو طریقے اور سلیقے سے گزارنے میں بھی اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے. لباس سفید پہنیے، اب ضروری نہیں لیکن مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے. آج کل کیسے لباس مرد پہن رہے، کوئی کلر انہوں نے عورتوں کا نہیں چھوڑا. لاسٹ میں ایک میں شاپنگ سینٹر پہ گئی، میں حیران ہوگی کہ اتنے برائٹ کلر کے کرتے تھے کہ شاید میں خاتون ہونے کے ناطے بھی نہ پہن سکوں، اور وہ مردوں کے تھے. وہ دکان ہی ساری مردوں کی تھی اور اس پہ کام بھی بڑا خوبصورت ہوا ہوا تھا. میں نے اٹھا کے سارے کافی دیر دیکھتی رہی اور میں نے یہی سوچا کہ اب یہ ہماری بچے پہنیں گے، ہمارے بھائی پہنیں گے تو کیسے لگیں گے. ہماری والدہ ہمیشہ بچوں کو یہ کہتی ہیں اچھے سمپل کلر پہنو، مردوں والے کپڑے پہنو کہ مرد لگو. ذرا سا بھی کوئی چیز ایسی ہونا تو وہ کہتی ہے کیا پہنا ہے. وہ اس لیے ٹوک دیتی ہیں کہ مرد نہیں لگتا، پھر عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے جب اس کے کپڑوں کے کلر یا اس کی بناوٹ لڑکیوں جیسی ہو. اور کیا یہ ٹائٹ پجامے اور تنگ پجامے پہننے لگ گئے، اور یہ ٹائٹ پینٹیں اوپر سے چوڑے نیچے سے بالکل سوکھتے جاتے ہیں، نیچے پیر تک وہ بالکل ہی سوکھ کے ٹانگیں ان کی ہو جاتی ہیں. اس طرح تو مرد پھر مرد نہیں لگتا. اچھا پہنے. سفید لباس پسند کیا گیا. اور بھی بہت سے کلر ہیں کہ جو مردانہ کلر ہیں وہ پہنے جائیں، اور عورت کا بھی کام ہے کہ وہ عورتوں والے کلر پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفید کپڑا پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے. سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو. آپ دیکھیں پہلے گھر میں مرد کے کپڑے ہوتے ہی وائٹ تھے اور ان کو صاف رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور اسی لیے کہ اس پہ ایک دم نظر آ جاتا نا گندگی دھبا، باقیوں میں تو پتہ بھی نہیں چلتا. زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ کہ اگر اس پر ذرا سا بھی دھبا لگے گا تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً
دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پہ دھبا جلدی نظر نہیں آئے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی۔ میں حیران ہوں کہ لوگ جینس کی پینٹ دھوتے ہی نہیں، پتہ چلا کہ اس کو دھویا نہیں کرتے، کمال ہے، اس کو پہنا کرتے ہیں، دھویا کیوں نہیں کرتے؟ کئی سالوں وہ جینس کی پینٹ پہنی جاتی ہے، کیونکہ دھونے سے جی اس کا وہ بات نہیں رہتی، اس میں اس کی فنیشنگ کہہ لیں یا اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا اسلام تو نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ صرف جسم کی تو نہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب آپ نہائیں تو جو آپ نے پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نہ پہنے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اس کی میل آپ کی باڈی پہ دوبارہ لگتی ہے۔ آپ جب نہائیں، جیسے کوئی بعض لوگ صفائی کرتے ہیں تو انہوں نے صفائی کے لیے الگ سوٹ رکھے اور نہائیں وہ بس ٹنگا رہے، آپ دوسرے کپڑے پہنے تاکہ آپ جرمز سے بچیں، بیماریوں سے بچیں۔ بظاہر یہ جرمز نظر نہیں آتے لیکن یہ صحت خراب کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر ایسے کپڑے ہماری بچیاں بچے پہننے لگ گئے جو دھوئے ہی نہ جائیں، جن کو دھونا ہی نہیں چاہیے، تو بتائیں کہ ان کے اوپر پہ کس قدر گندگی ہے، کس قدر ناپاکی کی حالت میں ہے وہ آپ۔ تو کیا جینس کی پینٹ کے ساتھ ناپاکی نہیں ہوتی ہے بالکل۔ صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا، سفید لباس پہنا کرتے تھے، اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی۔ پاجامہ ہے یا مردوں کی اور کوئی لباس ہے، ٹخنوں سے اونچا رکھیں، عورتیں نہیں مرد۔ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں نا، تبھی ان کو پریکٹس ہوگی۔ جو لوگ غرور اور تکبر سے اپنا پاجامہ یا اپنی پینٹ یا کوئی اور لباس نیچے لٹکاتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھا نا وہ چوغے سے پہنے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں نے بہت اسراف کرنا شروع کر دیے۔ آج کل دلہنوں کے جو لباس بنتے ہیں، 2-3 دلہنیں، شادی کا سیزن تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے لہنگے کے پیچھے ایکسٹرا کپڑا لہنگے کے ساتھ ہی ٹچ ہوتا ہے، اور وہ 3-4 چھوٹی بچیاں اٹھائے ہوئے آتی ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ 1.5 لاکھ کے لہنگے اور یہ 70-75 ہزار کے لہنگے دوبارہ کسی نے پہننے ہی نہیں۔ پہلے تو وہ اسراف ہو گیا لباس پہ، اللہ کے اوپر اس کے پاس ساتھ اتنا ایکسٹرا کپڑا لگا دیا گیا، اس کا الگ حساب دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر دوپٹے اتنے بڑے سر پہ تو اوڑھنے نہیں، ہاں اسے زمین پہ ضرور ٹچ ہونا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اگر آپ بڑا دوپٹہ اس غرض سے لیتی ہیں کہ آپ صحیح اپنی باڈی کو ڈھانپ لیں تو ضرور لیں۔ تو اس میں عورتیں بھی اس زمرے میں آتی ہیں، جو لٹکایا جاتا ہے، زمین پہ کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہر وہ لباس جو لباس فاخرہ بن جائے، فخر کا سبب بن جائے، وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے کہتے سنا، اپنا تہمد اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر و غرور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہمد پر پڑی۔ میں نے دیکھا آپ کے تہمد کا نصف پنڈلی تک اونچا تھا، یعنی ایک تو نیچے سے غلاظت نہیں لگتی اور اوپر سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑا ہی بامانی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق، طہارت اور نفاست پر نہایت گرا ہے۔ پھر ایسا کرنا
کبر اور غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر اور غرور باطنی گندگی ہے. اور اگر یہ مصلحت نہ بھی ہو تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمتیں آپ کو معلوم ہو، بعض چیزوں کی حکمتیں نہیں بھی معلوم ہوگی، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی کلام، کوئی بات بھی نعوذ باللہ لا یعنی، بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے. ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی. آپ نے فرمایا مومن کا تہمت آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہمت کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا. اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا. آپ کہہ سکتے ہیں جی میں تو شوق سے پہنتی ہوں، غرور سے نہیں. تو اس طرح تو ہر بندہ کہے کہ میری تو نیت صاف ہے. جیسے پردہ کرنے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا، آنکھیں اور دل صاف ہونا چاہیے. پردہ نظر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ناک کے اوپر کپڑے اوڑھ لینے کا. تو پھر تو ہر ایک کی نیت صاف ہے، دل صاف ہے، نظریں صاف ہے. ہر عورت کو اتار دینا چاہیے پردہ. لیکن اصل یہ نہیں کہا گیا. دلوں کے معاملے اللہ کے ساتھ ہے، نیتوں کے. اس طرح غرور اور تکبر بھی کس کے اندر ہے کس کے نہیں، وہ رب کے ساتھ معاملہ ہے. جب آپ اس طرح کی عادت اپنائیں تو خود بخود غرور اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ریشمی کپڑا مرد نہ پہنے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع کیا. یہ بھی بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. ان کے کپڑے خریدتے وقت خاص خیال رکھیں کہ اس میں ریشمی چیز نہ آئے. اور آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں فرق نہیں پڑتا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ وقت کا اثر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے میں اکثر گھر کی مثال دینا مجبوری ہو جاتی ہے. میرے بھائی نہیں پہن سکتے اس قسم کی چیز، عادت نہیں نہ ڈلوائی. آج ہی کے دور کے لڑکے ہیں، پہن لیتے نا دیکھ دیکھ کے، لیکن وہ دیکھتے ہیں ہاں اچھا ہے پیارا، لیکن نہیں خریدتے. انہیں پتا ہم پہنیں گے نہیں، پہنیں گے تو ہم ایزی نہیں فیل کریں گے. ان کے ابھی بھی کلر بھی مردانہ ہوتے ہیں اور کپڑے بھی اس طرح کے بنے ہوتے ہیں جیسے ایک نارمل ایک مسلمان مرد پہنے. تو انہوں نے ابھی تک نہ کلوں پہ کڑھائیاں تو نہ بازو پہ کڑھائیاں تو نہ کچھ. یہ ایک عادت میں ٹل جائے نا، جیسے ہمیں والدہ نے بچپن سے پوری بازو پہنائی تو شارٹ سلیوز اور کوارٹر سلیوز اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے وداؤٹ سلیوز، ادھر ذہن ہی نہیں جاتا. کیوں نہیں چاہتا؟ کہ عادت نہیں ہے. تو عادت بعد میں قرآن پڑھا تو وہ عبادت بن گئی، لیکن پہلے عادت نہیں تھی. تو بچپن میں بچوں کو پتہ نہیں ہوتا عبادت کیا نیکی کیا، انہیں عادت بنائیں. پوری بازو، گرمی میں بھی نہیں گرمی لگتی، بٹن بند کر کے. مردوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں گرمی میں، انہیں تو نہیں لگتی. ہمیں کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہمیں عادت نہیں بنائی گئی ہوتی. تو فل بازو بچیوں کو بھی پہنائیں، بچوں کو بھی پہنائیں تاکہ ان کی یہ عادت بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو اس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہن سکے گا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو. ٹھیک ہے، یعنی فاطمہ سے مراد قابل احترام خواتین میں ان کو تقسیم کر دو. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس کے کافی پوائنٹ رہتے ہیں لباس کے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کے تعلق رخسانہ اعجاز.